بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاة. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان گرامی، ماہ رجب المرجب کی نسبت سے گزشتہ 2 جمعہ سے ماہ رجب میں پیش آنے والے جو تاریخ اسلام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ جو واقعات ہیں اس کو ذکر کیا جا رہا تھا. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی اس مجلس میں ذکر کیا جائے گا، اور اسی مناسبت سے قرآن کریم کی متفرق جگہوں سے آیتیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھا گیا. جیسا کہ واقع معراج بارہا ہم نے سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے مکان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے مسجد حرام کو لے کر آئے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرا کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ جہاں ہے وہاں لے جایا گیا، اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب میں پہنچے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی. بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، بعض باتوں کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو گفتگو کی وہ بھی 2 حصوں کی تھی. ایک حصہ تو وہ ہے جو امت کو بتانے کا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا، اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی
وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس مضمون سے متعلق قرآن نے ایک عجیب جو ہے تعبیر اختیار کی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس اللہ کو کچھ باتیں کہنا تھا، اپنے بندے سے اللہ نے کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا وہ نہیں بتایا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑے آدمی کے پاس کسی کا بلاوا آ جائے، انویٹیشن کارڈ ہے، جاتا ہے، تنہائی میں ملتا ہے، 5-10 منٹ بات کر کے آتا ہے سی ایم سے پی ایم سے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا کیا باتیں ہوئی۔ جب پوچھتے ہیں تو وہ 2-3 بتاتا ہے، بقیہ کہتا اور بھی باتیں ہوئی۔ کیا باتیں ہوئی وہ بتانے کی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تو اس میں ایک حصہ وہ تھا جو امت کو بتایا جا سکتا تھا، تو سرکار نے امت کو بتلایا کہ میں اللہ کے دربار میں پہنچا، اپنی قولی اور مالی اور جسمانی تمام عبادتوں کا تحفہ اللہ کے لیے، اللہ کی خدمت میں خاص کر دیا۔ اللہ نے جیسا میرے اوپر سلامتی بھیجی اور جیسا قیامت تک کے آنے والے بندوں کے لیے سلامتی کا پیغام دیا، اور ساتھ میں 3 تحفے بھی دیے۔ یہ بتانے کی باتیں تھیں، یہ سب باتیں بتا دی، لیکن اس کے علاوہ بھی باتیں ہوئی۔ لیکن کیا باتیں ہوئی وہ باتیں بتائی نہیں گئی اور نہ بتائی جا سکتی ہیں۔ وہ تو خاص یا تو اللہ کو معلوم ہے یا اللہ کے حبیب کو معلوم ہے، اس لیے قرآن نے ایسی تعبیر اختیار کی، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ سے اتنے قریب ہوئے جتنے کہ تیر کے جو ہے کمان کے 2 حصے قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کو جو باتیں کرنی تھی انہوں نے اپنے بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا۔ اب جو چیزیں اللہ کے رسول نے نہ بتائی ہوں، ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا میں کوئی بتا تو نہیں سکتا، کس کے پاس اتنی ہمت ہے، اور بتائے گا بھی تو جھوٹ ہے، کیونکہ جب نبی نے نہیں بتایا ہے، جن کو اوتیت العلم الاولین والآخرین، جن کو اول اور آخر کے پورا علم دیا گیا، جب آپ نے نہیں بتایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی عقل سے، اپنے جیسا علمی زور سے اگر کچھ بتائیں گے بھی تو وہ سب جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہونے کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو جو کام کی باتیں تھیں، ہمارے نفع کی تھیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دربار سے مجھے 3 تحفے ملے۔ اللہ کے دربار سے معراج کے سفر میں اللہ نے 3 تحفے امت کے لیے عطا فرمائے، جس میں سرکار کی بھی عظمت ہے اور ساتھ میں امت کے لیے بھی تحفہ اور ہدیہ، امت کے لیے بھی ہے اور سرکار کی عظمت بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس تحفوں میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا اعلان ہوا کہ آپ حشر کے میدان میں شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، جو ہے اس شفاعت سے اپنے پرائے، ماننے والے نہیں ماننے والے، جیسا جو ہے وفادار بے وفا، جو ہے سب کے سب پیغمبر کی اس شفاعت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کو شفاعت کبریٰ بولتے ہیں۔ شفاعت سرکار کی کئی مرحلوں میں ہوگی، ایک ہی مرحلے میں نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جو سرکار کی شفاعت ہوگی وہ شفاعت کبریٰ کا مرحلہ ہے۔ وہ مرحلہ کون سا ہے کہ جب اولین و آخرین حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کی جو جنس ہے یعنی مٹی کی ہے، وہ اس وقت میں یہ زمین کی جنس بدل دی جائے گی، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ گرمی کا حال یہ ہوگا کہ قربت کی وجہ سے
پسینوں کی اتنی جیسا مقدار نکلے گی، سرکار نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے گناہوں کے بقدر اس پسینے میں غوطہ لگائے گا، اس پسینے میں۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ سینے تک، کسی کا پسینہ اتنا ہوگا کہ وہ اس میں ڈوب رہا ہوگا، نکل رہا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی جی صاحب جو ہے اس موقع پر سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ جی صاحب ابو الانبیاء ہیں، اول انسان ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جی صاحب جو ہے تخلیق کیا ہے، اور پھر آپ کے اندر روح پھونکی ہے، آپ کو اعزاز دیا، خلیفہ سب سے پہلے آپ ہیں، جنت میں داخلہ آپ کا ہوا، آپ سفارش کر دیں، حساب شروع ہو جائے، بھلے وہ جنت میں جائیں دوزخ میں جائیں، وہ بات کا مرحلہ ہے، یہ سختی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نفسی نفسی، آج میں ہمت نہیں کر سکتا اللہ کے دربار میں پہنچ کر سفارش کرنے کی، اس واسطے کہ مجھے تو میرا وہ جی صاحب عمل یاد آ رہا ہے جس عمل میں اللہ نے مجھے روکا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، پھل نہیں کھانا، میں نے کھا لیا۔ اگر آج اللہ مجھ سے پوچھ لے کیوں، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نہیں جا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری حشر کی امت، حشر کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں، سب کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، آج ہمارا مسئلہ ہی ٹیڑھا ہے، اللہ آج ایسے غصے میں ہے، اس سے پہلے نہ کبھی تھے، نہ ہم نے کبھی آپ کو اللہ کو اتنے غصے میں دیکھا، ہم جانے کی تاب نہیں لا سکتے۔ پھر سب مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فریاد کریں گے کہ امت کا حساب ہو جائے، یہ جو حشر کی سختی ہے، یہ سختی برداشت نہیں ہو سک رہی ہے، تو سرکار فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں سفارش کروں گا۔ اس کے بعد آپ عرش کے بازو ایک جگہ ہے جس جگہ کو کہتے ہیں مقام محمود، کیا اس جگہ کا نام؟ سرکار نے فرمایا وہ صرف ایک ہی آدمی کو جگہ ملے گی، وہاں صرف پوری کائنات میں ایک ہی انسان جا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جا سکتا، اور نبی نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ اکیلا میں ہوں گا، وہ جگہ ہوگی اللہ کے قرب کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیسا کریں گے؟ سفارش کا مطلب منانا، ناراض روٹھے ہوئے کو منانا، اس کو بولتے ہیں سفارش کرنا۔ بابا ناراض ہو جائے بیٹا مناتا کہ نہیں مناتا، اور اماں ناراض ہو جائے پھر تو مہریاں پکڑ کے پیٹ پہ منڈی ڈالے گا، اور جب تک ماں معاف نہیں کرتی چھوڑے گا نہیں، وہ چاہے روئے گا، دھپے کھائے گا، کچھ کرے گا، مگر ماں کے جی صاحب مہریوں کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے مار بھی یہیں سے پڑے لیکن معافی بھی یہیں سے ملے گی، مار پڑتی یہاں سے ہے لیکن معافی بھی اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ تو منائیں گے اللہ کو، اللہ کا غصہ جو ہے اس غصے کے اندر بات کرنے کی ہمت کس کی ہے؟ کوئی نہیں۔ کتنی قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا یتکلمون، کوئی چون چرا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ غصے میں ہوں گے، خدا کے دربار میں کوئی چون چرا نہیں کر سکتا ہوگا۔ الا من اذن، ہاں اللہ جس کو اجازت دے بات کرنے کی بس وہی بات کر سکتا، بات بھی کیسی؟ اناپ شناپ نہیں، قال صوابا، وہ بات کرے گا، بات کرنے والا بھی جو اللہ کو پسند ہوگی وہی بات کرے گا۔ سرکار کیسا منائیں گے اللہ کو؟ اللہ کا غصہ کیسا ٹھنڈا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غصے سے جی صاحب باہر کیسے نکلیں گے؟ خود سرکار نے فرمایا کہ میں سیدھے جا کر وہ مقام محمود میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ کہاں گروں گا؟ سجدے میں۔ اور پھر سجدے میں جانے کے بعد کریں گے کیا؟ ہم تو سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، بہت بلند ہے اللہ کی ذات۔
ہم نیچے ہیں، ہم نیچے ہیں، اللہ بلند ہے، اللہ نیچے نہیں آتا، اللہ نیچائی سے، کمزوری سے، ہر چیز سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہم نیچے گر کے اللہ کی بلندی کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں سجدے کے اندر۔ سرکار بھی کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد خود سرکار نے فرمایا کہ اس وقت اللہ میرے دل میں ایسے الفاظ، ایسے کلمات، ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں القاء کریں گے، آج سے پہلے، اس دن سے پہلے اللہ کے رسول کو وہ نہیں بتایا گیا۔ اسی وقت میں سرکار کو بتایا جائے گا کہ ان الفاظ سے آپ دعا کیجئے۔ پھر سرکار دعا کریں گے، لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اہل محشر دیکھتے رہ جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ اللہ کا غصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ تھمے گا۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی اردو؟ ہاں، نعرے لگانے میں تو اردو بہت آگے ہے، سمجھنے کے حد تک تو بس کچھ بات سمجھ میں آئی۔ اللہ کے غصے کو تھمانے والی چیز سجدہ ہے، سجدہ۔ اللہ کے غصے کو تھمانے والی چیز اللہ کی تعریف ہے، تعریف۔ ہاں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، وہ سجدے ہی سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، یا محمد ارفع رأسک، اے ہمارے حبیب کب تک سجدے میں رہو گے؟ نہیں، سر اٹھائیے، سل مانگیے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں؟ کس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ تُعْطَى، جو مانگیں گے وہ دیے گا۔ اللہ فرمائیں گے مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اے اللہ، اہل محشر انتہائی سختی میں ہے، آپ ان کا حساب شروع کر دیجئے۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اس میں ماننے والے، نہیں ماننے والے، ایمان والے، غیر ایمان والے، وفادار، بے وفا، ظالم، یہ سب عادل، سب کو فائدہ ہوگا۔ سرکار کی اس سفارش سے سب کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس شفاعت کا اور سفارش کا نام کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، بڑی ہے نا، سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اس لیے اس شفاعت اور سفارش کا نام ہے شفاعت کبریٰ۔ یہ اعلان اور یہ مقام کا تذکرہ اللہ نے معراج کے صاحب جو ہے گفتگو کے دوران سرکار کو دیا، سرکار کو سنایا کہ تم کو یہ مقام ملے گا۔ اور ایک بات لگی ہاتھوں، آپ سن لیجئے، پھر میرے ذہن سے نکل جائے گی۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ سجدہ کریں گے؟ مقام محمود، اور سرکار کی شفاعت پہنچے گی۔ حضور نے فرمایا جو آدمی، غور سے سنو، جو ایمان والا اذان کے الفاظ سن کر اذان کا جواب دے، اردو سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اذان کے الفاظ سن کر، ارے بولنا، اذان کا جواب دے۔ جواب کیسا؟ جو مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ کہنا۔ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جو مؤذن الفاظ کہتا ہے وہی الفاظ دہرانا، یہ جواب دینا ہے۔ صرف حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے موقع پر آؤ نماز کے طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جب یہ الفاظ مؤذن کہتا ہے تو الفاظ جواب میں یہ کہنا، نماز تک آنے کی طاقت اور قوت ہم میں نہیں ہے، اللہ دینے والا۔ نماز پڑھنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کامیابی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہے لا حول
ولا قوت الا باللہ، یہ ہے معنی اس کے۔ ہم سمجھتے ہیں شیطان کو دیکھ کے پڑھنے کے کلمات ہیں شاید، اس واسطے بیگم سے ناراض ہو گئے، بیگم پر جب نظر پڑی لاہور پڑھو دلندر کے اوپر بولتے، بیگم کیا بولتی؟ دلندر، لاہور پڑھو اس کی صورت نکو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دلندر ہے، منحوس ہے، شیطان ہے، اخل سے پیدل تو بڑا شیطان ہے، تیرے کو خود نہیں معلوم کہ لاہور کا مطلب کیا ہے، اور یہ سمجھ رہا کہ یہ دلندر کی صورت دیکھ کے پڑھنے کے الفاظ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نیکی کرنے کی طاقت، اللہ کے گھر تک آنے کی طاقت، خدا کے سامنے جھک جانے کی طاقت، خدا کے دربار میں پہنچنے سے پہلے پاک و صاف ہونے کی طاقت، یہ توفیق، یہ سب ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ دیتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ یہ تو اذان کا جواب دے اور اس کے بعد دعا پڑھے۔ اذان کا جواب دینا پہلی شرط، دوسری شرط اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ کون سی؟ مرو رے، گڑو رے، جلو رے، ہاں اٹھا کو مٹھی ڈالو رے۔ ہمارے گھر کے عورتوں کا کیا حال ہے؟ اذان ہونے کا ہوتے رہتی، بد دعا دینے کا دیتے رہتے، اس کے پیٹاں جلو، اس کو بیماری آؤ، اس کے ہاتھاں جھڑو، انہیں جیسا فلاں جگہ جاؤ، انہیں ایسا کرو، انہیں ویسا کرو۔ ہمارے پاس دعا یہ ہے، ارے دعا کیا ہے اذان کے بعد؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، وابعثه مقاما محمودا، وابعثه، اے اللہ سرکار کو مقام محمود عطا فرما، یہ دعا کرنا ہے۔ ہر امتی سے اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ تم اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو۔ کیا امتی ہے؟ نعرے لگانے میں سب سے آگے ہے، نبی نے جو حکم دیا وہ دعا پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اذان سننے تیار نہیں ہے تو اذان کے بعد دعا کون پڑھتا جی؟ اذان ہو جواب کون دے؟ اذان ہو دعا کون پڑھے؟ اپنے کو تو وہ یاد ہی نہیں ہے پہلے سے، وہ کب تو بھی مول صاحب زور سے 50 دن پڑھ لیے، سال بھر کا گپا گتا پورا ہو گیا۔ فرما کہ سرکار کے لیے مقام محمود کی دعا کرے۔ سن آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، سرکار نے ارشاد فرمایا جو مؤذن کے اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے، اس دعا کو دعائے وسیلہ بولتے ہیں، یہ پڑھتا ہے، تو سرکار نے فرمایا وجبت شفاعتی، اس دعا پڑھنے والے کی سفارش اور شفاعت کرنا میرے اوپر میں نے واجب کر لیا، میں نے واجب کر لیا کہ میں اس کی سفارش اللہ کے دربار میں ضرور کروں گا۔ اور نبی کی سفارش وہ چیز ہے جو ٹھکرائی نہیں جاتی، چونکہ اللہ خود بول رہے ہیں ارفع رأسک سل تعط، اے ہمارے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ اس لیے اذان کا بھی جواب دینا ہے، اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھنا ہے۔ اب ہم مردوں کو تو یاد ہے، ہوندا چتا ایسا ویسا کی، مسجد میں کی، جماعت میں کی، یہاں کی وہاں کی، بیٹھ کو یاد کر لیے، پھر بیگم کی دعا یاد ہے نہیں ہے، کون خیال کرنا؟ بچوں کو دعا یاد ہے نہیں ہے، کون خیال کرنا؟ گھر کی خواتین کو اس عمل سے روشناس کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اذان کا جواب دینے میں کتنا بڑا فائدہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان کے بعد دعا پڑھنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ نہیں وہ نہیں، سرکار کی شفاعت کی حقدار بن جائے گی، اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تو یہ شفاعت کبریٰ کا تحفہ ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سرکار نے امت کو بتایا، یہ بتانے کی بات تھی کہ بھئی مجھے شفاعت کبریٰ کا جیسا حق دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملا۔ دوسرا تحفہ بتایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر ختم تک، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ ہم کہاں پڑھتی؟
قبرستان میں مردے کو دفنانے کے بعد اٹھ کو نہیں آنا، بلکہ واف ورنا وقف لینا پڑا۔ اس سے پہلے کبھی پڑھے سے تو دیکھے نہیں، اس سے پہلے کب پڑھے بھی تو گھر کے عورتیں لٹلے کو مارتی، یہاں کون مریض ہے وہ کہ دعا پڑھتا ہے۔ حالانکہ یہاں یہ آخری آیتیں اللہ، قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، کبھی دیکھو ان آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ، خدا سے کیا کیا چیزیں مانگنا چاہیے، آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں کیسا عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے، وہ اس کے اندر الفاظ بتائے گئے۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ میری پکڑ مت کر، میں بھول گیا یا غلطی کیا۔ لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، دعا ہے نہیں ہے، اللہ میاں میرے سے غلطی ہو گئی تو پکڑ نکو کر، میں بھول گیا تو بھی پکڑ نکو کر، دعا ہے نہیں ہے۔ مگر ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ کس کے واسطے ہے؟ مرے اس کو بھی نہیں، دفن کرنے کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، اس واسطے قبرستان میں پڑھتی، قبرستان میں چھوڑ دی، وہ بھی کون پڑھتی، وہ پڑھنے والے الگ رہتی، ہم خالی آواز میں آواز ملا کے آ جاتے، ختم جھٹک کے۔ کبھی قرآن کھولو، اللہ کے کلام کے ان آیتوں کو پڑھو، اللہ نے کیا دیا ہے امت کو، سرکار کو معراج پہ بلا کر دیا، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔